سلطان ولی نے ایک بار پھر اپنی مہنگی گاڑی پر نظر ڈالی۔ پورا آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ امی نے کہاں پھنسا دیا مجھے، وہ بڑبڑایا۔ اتنی اہم میٹنگ تھی، وہ بھی مس ہو گئی۔ اسے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے مہنگے کوٹ کے بٹن کھولے اور گہری سانس لی۔ ایئرپورٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا، سب اپنے عزیزوں کو لینے آئے تھے، مگر سلطان ولی احمد یہاں کھڑا ایک ایسی لڑکی کا انتظار کر رہا تھا جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ اروپ، پھپھو کی بیٹی کا یہی نام تھا نا؟ حد ہے، مجھے تو اس کا نام بھی ٹھیک سے نہیں پتا، اور امی نے مجھے اسے لینے کے لیے یہاں بھیجی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر جھنجھلایا۔ امی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ بس سلطان، تم ایئرپورٹ چلے جاؤ، میں نے تمہاری تصویر اروپ کو بھیج دی ہے، وہ خود تمہیں پہچان لے گی۔ ملازم کو بھی تو بھیج سکتی تھیں۔ سلطان نے چڑھ کر سوچا، مگر نہیں، مجھے فالتو سمجھ رکھا ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ شہر کا معروف کاروباری اپنی کمپنی کا CEO یہاں عام لائن میں کھڑا ہے۔ فلائٹ لینڈ ہونے کافی دیر ہو چکی تھی، مسافر باہر آنے لگے تھے۔ سلطان بیزاری سے ان لوگوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا جو اندر سے باہر نکل رہے تھے، اور تبھی وہ رکا۔ کسی لڑکی نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ سلطان چونکا۔ لڑکی نے شلوار قمیص پہن رکھا تھا، سفید رنگ، سادہ مگر خوبصورت۔ اس کی عمر سلطان کو 20 یا 19 سال لگی۔ جو وہ قریب آتی گئی، سلطان کو حیرت ہوئی۔ یہ لڑکی تو بالکل انگریز لگ رہی تھی۔ گولڈن بال، نیلی آنکھیں، گورا رنگ، مگر پہناوا بالکل دیسی تھا۔ سلطان نے بھی مجبوراً ہاتھ ہلایا۔ لڑکی اپنا بہت سارا سامان دھکیلتے بمشکل اس تک پہنچی۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیلی تھی۔ ہیلو، لڑکی نے شرمندگی سے کہا۔ کیا آپ مسٹر سلطان ہیں؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ جی میں ہی سلطان ہوں، سلطان نے خوش لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس نے لڑکی کا سامان دیکھا، 3 بڑے بیگ، 2 ہینڈ بیگ۔ یہ سب؟ لڑکی نے شرمندگی سے کہا۔ میں خود اٹھا لوں گی۔ سلطان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ یہ سب خود اٹھا سکتی ہیں؟ اس نے طنز سے کہا۔ اس میں سے ایک بیگ بھی اٹھا کر گاڑی میں رکھیں گی تو آپ کی کمر دوہری ہو جائے گی۔ لڑکی اور زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ بہتر ہے مجھے خود یہ سب اٹھانے دیں، سلطان نے سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں جو بیزاری تھی وہ واضح تھی۔ سفید لباس والی وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ سلطان خاموشی سے سارا سامان پارکنگ میں لے گیا اور اسے اپنی مرسیڈیز میں رکھا۔ لڑکی اس کے پیچھے پیچھے باہر تک چلی آئی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ سلطان نے نیا حکم جاری کیا تو وہ لڑکی بغیر کچھ بولے سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو شہر کی روشنیاں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ وہ لڑکی مستقل خاموش تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سلطان گاڑی چلا رہا تھا اور اس کا دھیان سڑک پر تھا۔ اس کا آج پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو گیا تھا۔ میٹنگ چھوٹ جانے کا اسے کافی افسوس تھا۔ اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا، ایک ہلکی سی اس کی گاڑی میں گونجی تھی۔ سلطان نے جھوم کر لڑکی کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی، خاموشی سے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے جنہیں وہ نزاکت سے ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکی فوراً چونکی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، بس ایسے ہی، وہ ٹوٹے لفظوں میں بولی تھی۔ سلطان کو اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ لڑکی اروب ابھی کتنے بڑے صدمے سے گزری تھی۔ اس کے والدین، وہ لوگ جنہوں نے اسے پالا تھا، پلین کریش میں چل بسے تھے۔ وہ لندن میں اپنی پوری زندگی انہیں لوگوں کے ساتھ رہی تھی جنہوں نے بچپن میں ہی اسے گود لے لیا تھا، اور اچانک ان کی موت نے اس کے سر پر سے آسمان چھین لیا تھا، اور یہ لڑکی اب بالکل اکیلی تھی۔ سلطان کو اپنی بیزاری پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ سنو، اس نے نرم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کرب تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر نہ بول سکی۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، سلطان نے کہا، یہاں اب تمہارا گھر ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑکی نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ سلطان کو اچانک احساس ہوا، یہ لڑکی کوئی غیر نہیں، ٹھیک یہ اس کی کزن تھی، اروب، اس کی پھپھو کی بیٹی، جسے بچپن میں ہی کسی دور کے رشتہ دار نے گود لیا تھا۔ پھپھو عظمت بیگم جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ 2 بیٹیوں کا ساتھ اور غربت، اسی غربت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی ایک بیٹی اپنے رشتہ داروں کو سونپ دیں۔ لہٰذا اروب وہیں لندن میں پلی بڑھی تھی، مگر اب وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کے والدین جنہوں نے اسے پالا تھا وہ مر چکے تھے، اور اب اسے واپس اپنے اصل خاندان میں آنا پڑا تھا، ایسے خاندان میں جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے رخ موڑ کر پوچھا۔ اروب نے سر ہلایا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ گھر چلیں؟
سلطان ایک دفعہ پھر اس سے پوچھا۔ نامعلوم کیوں اسے اس لڑکی سے اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ جی، اروب نے دھیمے سے کہا۔ سلطان نے گاڑی دوبارہ چلائی مگر اب اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی بہت پریشان تھی اور پہلی بار سلطان کو کسی کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس کی نظر ایک بار پھر اروب پر پڑی۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں اس کے چہرے پر چمک رہی تھیں۔ سلطان کو عجیب سا احساس ہوا۔ یہ لڑکی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی مگر کچھ عجیب سی معصومیت تھی اس میں۔ شاید یہ درد تھا جو اسے پرکشش بنا رہا تھا۔ تمہارا نام اروب ہے نا؟ سلطان نے خاموشی توڑی۔ جی، اروب نے دھیرے سے جواب دیا۔ اچھا نام ہے، سلطان نے کہا۔ اروب نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں ملیں اور سلطان علی احمد کو نہیں پتا تھا کہ ملاقات، یہ پہلی نظر، اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اروب نے رخ موڑ لیا۔ سلطان نے گہری سانس لے کر گاڑی کی سپیڈ کچھ مزید دھیمی کر دی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھپھو کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 منزلہ ایک عام سا گھر، مگر صاف ستھرا اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ یہ لے لو۔ سلطان نے اروب کا ایک بیگ اٹھایا۔ اروب نے خاموشی سے اسے تھام لیا۔ دروازہ کھلا تو اندر روشنی تھی، آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر سب لوگ اروب کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ سلطان کی ماں عفت بیگم، احمد صاحب اور اس کی مہربان سی پھپھو عظمت بیگم۔ اروب اور سلطان کے اندر داخل ہونے کی آہٹ محسوس کرتے ہی وہ سب ایک ساتھ پلٹے تھے۔ اروب دروازے پر ٹھہر گئی۔ اس کی نظریں اپنی ماں پر ٹھہر گئیں، وہ ماں جسے اس نے بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ پھپھو آگے بڑھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری اروب! انہوں نے بےتابی سے اروب کو گلے لگا لیا تھا۔ سب آ کر اروب سے مل رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اب وہ رو رہی تھی۔ پھپھو جان، اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ نروس ہو رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان کی نگاہ بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پر جا پڑتی تھی۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ اسے کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ آپ تھکی ہوئے، چائے لے لیں۔ اچانک ایک نرم دلکش آواز نے اسے چمکا دیا۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، وہ چائے کا کپ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس ماہی اس کی پھپھو کی بڑی بیٹی۔ وہ یہاں کم کم ہی آتا تھا، اسی لیے اب بھی اس نے ماہی کو لمبے عرصے بعد دیکھا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور وہ پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گئی تھی۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، چائے نہیں پیوں گا، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، گھر سے زیادہ اپنے کاروبار پر توجہ دیتا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ چھوٹے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ماہی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں جہاں سے سلطان گیا تھا۔ ماہی، وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ عظمت بیگم نے پکارا۔ ادھر آؤ۔ ماہی چونکی۔ اس نے جلدی سے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور اروب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اروب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ماہی کو اندازہ ہوا وہ بالکل نازک دل کی لڑکی تھی۔ عظمت بیگم اسے تسلی دے رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ اروب، یہ سب تمہارے اپنے ہیں۔ میں نے کس دل سے تمہیں کسی اور کے حوالے کیا تھا یہ بس میں ہی جانتی تھی، مگر آخرکار خدا نے میری بیٹی مجھے لوٹا ہی دی ہے۔ ہاں اروب، ماہی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم فکر مت کرو۔ اروب نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ماہی ہو؟ اروب نے پوچھا۔ ہاں، ماہی نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم بہت جلد یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ ماہی نے کہا، ہمارے پاس لندن جتنی سہولیات نہیں ہے وہ رکی، مگر تمہیں یہاں بہت پیار ملے گا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اتر آئی۔ عفت بیگم بھی مسکرا رہی تھی۔ عظمت، جتنی خوبصورت تمہاری ماہی ہے اتنی ہی اروب بھی، بالکل شہزادیاں لگتی ہیں یہ دونوں۔ ان کی آواز میں واضح حسرت در آئی تھی اور ایک چھپی ہوئی خواہش بھی۔ ماہی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں جہاں سے سلطان گیا تھا۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلطان کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ ہینڈسم چہرہ، وہ ذہانت بھری نظریں، وہ کیا دیا سا سخت انداز۔ ماہی نے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں ماہی، اس نے سوچا، یہ کیا سوچ رہی ہو تم؟ مگر دل کی دھڑکن کم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کب پہلی مرتبہ اس کا دل سلطان کے نام پر دھڑکا تھا۔ شاید آج سے 5 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے، یا شاید ہمیشہ سے۔ ماہی نے ہمیشہ سلطان کا نام اپنے دل اور دماغ میں گونجتے محسوس کیا تھا، مگر آج تک اس نے نہ تو سلطان کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کیے تھے اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ وہ خاموش طبیعت لڑکی تھی اور خاموشی سے ہی اپنی محبت کا تاج محل تعمیر کر رہی تھی۔
مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہی خاموشی قیامت بن کر ٹوٹنے والی تھی۔ اگلی صبح پہلے سے بڑھ کر روشن اور چمکدار تھی۔ اروب نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ نیلے رنگ کا خوبصورت گھیر والا فراق پہنے اس نے اپنے بال سلیقے سے باندھ رکھے تھے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اس نے سوچا۔ یہاں سب کچھ کتنا مختلف ہے۔ وہ لندن کے ماحول کی عادی تھی، مگر یہاں سب چیزیں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ پھر بھی وہ پریشان تھی۔ امی، اس نے نیچے جھانک کر آواز لگائی۔ کیا سلطان بھائی آ گئے؟ ہاں بیٹا، آ گئے ہیں، عظمت بیگم نے جواب دیا تھا۔ اروب نے گہری سانس لی۔ شکر ہے کوئی تو مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا سارا پروسیس کیسے ہونا تھا؟ اس نے یہ ساری ذمہ داری سلطان کے سر ڈال دی تھی اور وہ یہ ذمہ داری خوشی سے نبھانے والا تھا۔ لاؤنج میں سلطان بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی میٹنگ آج پھر کینسل کر دی تھی۔ عظمت بیگم نے اسے آج صبح فون کیا تھا۔ سلطان بیٹا، اروب کو یونیورسٹی لے جانا ہے۔ اسے یہاں کے ماحول کا پتہ نہیں ہے۔ ماہی کی دفعہ بھی سارا انتظام تو ہم نے سنبھال لیا تھا، اب کی بات بھی اروب کا داخلہ تم ہی کرواؤ۔ اور وہ فوراً آ گیا تھا۔ اب وہ بےتابی سے اروب کا انتظار کر رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ ہوئی۔ سلطان نے اوپر دیکھا۔ اروب سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سلطان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اروب نیچے آئی۔ سلطان کو دیکھ کر اس نے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ السلام علیکم، اس نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، سلطان نے جواب دیا۔ تیار ہو؟ جی۔ اروب نروس تھی۔ سلطان اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں؟ اس نے پوچھا۔ اروب نے سر ہلایا۔ آپ بہت تکلیف کر رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں ٹیکسی سے بھی جا سکتی تھی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہاں کس قسم کی ٹیکسیاں چلتی ہیں جو تم نے اکیلے جانا تھا؟ سلطان اس کی بات نے لطف دیا تھا۔ اروب خاموش ہو گئی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، سلطان نے کہا۔ دونوں باہر نکلنے لگے تھے جب کمرے سے نکلتی ماہی نے ان دونوں کو ایک ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ بے اختیاری وہ اسے آواز دے بیٹھی، سلطان، اور پھر جی بھر کر پچھتائی بھی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ آواز سن کر سلطان رک گیا۔ رخ موڑ کر اس نے دیکھا جہاں ماہی پزل انداز میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نروس سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے پہلی بار آئس کریم بنائی ہے، ماہی نے خوشی سے کہا۔ بہت اچھی بنی ہے۔ سلطان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا میں آپ کے لیے لے کر آؤں؟ اروب نے بھی کچھ نہیں کھایا، وہ بھی کھا لے گی، ماہی نے پوچھا۔ آپ کو آئس کریم پسند ہے نا؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ میں اروب کو لے کے یونیورسٹی جا رہا ہوں، پھر دیر ہو جائے گی، تمہیں پتا ہے نا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ ماہی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہم وہیں سے کچھ کھا لیں گے، سلطان نے مزید کہا اور اروب کی طرف مڑا۔ چلیں؟ اروب نے سادگی سے سر ہلایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماہی کا دل کس بری طریقے سے چکنا چور ہوا تھا۔ ماہی وہیں سیڑھیوں پر کھڑی رہ گئی۔ وہ دونوں دروازے سے نکل گئے۔ اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ ماہی خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ دونوں ابھی ابھی گزر گئے تھے۔ اس کا دل بھاری تھا، بہت بھاری۔ پتہ نہیں یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ سلطان تو صرف اروب کی مدد کر رہا تھا، تو پھر اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ خود کو سمجھاتی وہ اندر کی جانب پلٹ گئی تھی۔ اس رات اس چھوٹے سے گھر میں ایک بڑی خاص بات ہوئی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے جس میں دروازے پر دستک ہوئی۔ عظمت بیگم نے دروازہ کھولا۔ عفت بھابی، وہ حیران ہو گئی۔ سلطان کی ماں عفت بیگم باہر کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے تھے، پھولوں کے ہار تھے۔ وہ ملازمین کے ساتھ آئی تھیں۔ انہیں رات کے اس بہر اس تام جام کے ساتھ آتے دیکھ کر وہ سبھی حیران رہ گئے تھے۔ اندر آ سکتی ہوں؟ عفت بیگم نے مسکرا کر جی جی ضرور، عظمت بیگم نے راستہ دیا۔ ماہی اوپر سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ممانی جان، اس نے سوچا۔ عفت بیگم کے چہرے پر کچھ انوکھا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال سا آیا، کیا سلطان نے رشتہ بھیجا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ عفت بیگم جس طرح پھولوں اور مٹھائیوں کے ساتھ آئی تھی، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ وہ حیران تھی، کیا دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ وہ جلدی سے نیچے اتری۔ عفت بیگم بیٹھ چکی تھیں۔ ماہی، انہوں نے اسے دیکھا۔ السلام علیکم ممانی جان۔ ماہی نے ان کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ عفت بیگم مسکرائی۔ اروب کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ماہی کا دل بیٹھ گیا۔ اروب؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں اروب، اسے بھی بلاؤ، عفت بیگم نے کہا۔ ماہی خاموش سی ہو گئی، مگر وہ جا کر سوئی ہوئی اروب کو لے آئی تھی۔ عفت بیگم نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ یہاں آؤ میرے پاس، بیٹھو بیٹا، انہوں نے کہا۔ اروب حیران ہوتی ہوئی بیٹھ گئی۔ عفت بیگم نے عظمت بیگم کی طرف دیکھا۔ بھابی جان، انہوں نے کہا۔
میں ایک بات کہنے آئی ہوں۔ عصمت بیگم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ سلطان، عفت بیگم نے کہا، سلطان نے عروب کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، میں اس کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ ماہی دنگ رہ گئے۔ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ عفت بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، انہوں نے کہا ہم عروب کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ماہی کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس نے عروب کی طرف دیکھا، وہ ساکت بیٹھی تھی، یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ماہی نے ماں کو دیکھا، وہ بھی خوش تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، انہوں نے کہا۔ ماہی کے قدم لڑکھڑائے، اسے عروب سے رشک محسوس ہوا اور ایک پل کے لیے حسد بھی، جس نے اس کی خوشیاں آتے ہی چھین لی تھی۔ مگر پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا۔ نہیں ماہی، اس نے خود سے کہا، یہ عروب کی غلطی نہیں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکا۔ مبارک ہو عروب، اس نے مجبوراً کہا تھا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ماہی عصمت بیگم نے پکارا مگر ماہی نہیں رکی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور پھر ٹوٹ گئی۔ اسے رونا آ رہا تھا، بہت زیادہ۔ وہ فرش پہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نیچے عفت بیگم نے عروب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں میرے سلطان کے ساتھ خوش رکھے، انہوں نے کہا۔ عروب نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر اپنے کمرے میں ماہی پوری رات روتی رہی مگر صبح ہوتے ہی اس نے اپنے چہرے سے رنج کا ہر تاثر غائب کر لیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی خوشیاں نہیں کھانا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی، ماہی نیچے اتری۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سوجی ہوئی، سر بھاری تھا۔ ماہی تم آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ عصمت بیگم نے پوچھا۔ نہیں امی، ماہی نے کہا، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے ناشتہ سامنے رکھا مگر ماہی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے صرف چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ امی، اس نے اچانک کہا۔ ہاں ماہی، کیا ہوا؟ عصمت بیگم نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ سلطان اور عروب کی عمر میں بہت فرق ہے، عروب ابھی چھوٹی ہے، ماہی نے مزید کہا۔ اسے پاکستان کے ماحول کا بھی اندازہ نہیں، اب ابھی سے اس کی شادی کرے ہیں، کچھ عرصہ رک جائے۔ وہ لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے وہ سلطان کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گی؟ عصمت بیگم نے سوچنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو پتا ہے نا، ماہی نے کہا، سلطان مزاج کا تیز ہے اور عروب ابھی اتنی سمجھدار بھی نہیں۔ آپ فی الحال ان لوگوں کی منگنی کرتے تاکہ عروب کو شادی کے بعد پرابلم نہ ہو۔ سادہ سے انداز میں اس نے مزید کہا تھا۔ عصمت بیگم پرسوچ انداز میں کرسی گھسیٹ کر سامنے بیٹھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں خود بھی کل رات سے ہی سوچ رہی ہوں۔ صرف 17 سال کی ہے وہ ابھی، تو وہ میرے پاس آئی ہے اور میں اسے رخصت کرنے کی تیاری بھی کر رہی ہوں، انہوں نے دھیمے سے کہا۔ تبھی دروازہ کھلا، سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اس نے ماہی کی بات سن لی تھی، وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ ماہی نے اسے دیکھا تو فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بغیر کچھ بولے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب اس نے صبر کر ہی لیا تھا تو پھر خواہ اپنے دل چلانے کا کیا فائدہ؟ وہ دل سے دعا گو تھی کہ سلطان اور عروب ہمیشہ خوش رہیں۔ سلطان نے پھپھو کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہوا پھپھو؟ ماہی کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ عصمت بیگم کے خیالات سننا چاہ رہا تھا مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، پھپھو نے کہا۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے مزید کہا۔ سلطان نے انکار کیا۔ نہیں پھپھو، اس نے کہا، میں عروب سے ملنے آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسے آج بھی یونیورسٹی جانا ہے، اس نے مزید کہا۔ اچھا، عصمت بیگم نے کہا، بیٹھو میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اوپر گئی مگر عروب گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ جذب ہوتی ہوئی واپس نیچے اتر آئی۔ سلطان کے ساتھ عروب کا رشتہ طے پا گیا تھا، اب انہیں مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ عروب کو سلطان کے ساتھ بھیج دیں۔ بیٹا، وہ گہری نیند سو رہی ہے، تم چلے جاؤ، کوئی کام ہوگا تو میں فون کر دوں گی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ سلطان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں پھپھو، اس نے کہا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ چند دن خاموشی سے سرک گئے۔ سلطان ولی محمد کے گھر میں رونق تھی، منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی مگر سلطان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ امی، منگنی کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے عفت بیگم سے کہا، ڈائریکٹ شادی کر لیتے ہیں۔ عفت بیگم مسکرا دی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، رسومات ضروری ہیں، انہوں نے کہا۔ سلطان نے سر ہلایا۔ وہ کاروبار میں بھی مصروف تھا، عروب سے بات بھی نہیں ہوئی تھی مگر اسے خوشی تھی، عروب اس کی ہونے والی تھی۔ منگنی کی رسم چھوٹے پیمانے پر تھی، صرف عفت بیگم ہی سلطان سے چھوٹی ماہم کے ہمراہ عصمت بیگم کے گھر گئی تھی۔ منگنی کا تمام سامان لے کر سلطان کو اس روز بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار تھا۔ شام کا وقت تھا جب عفت بیگم باہر سے آئی۔ مبارک ہو سلطان، میں تمہاری منگنی کر آئی ہوں، اب جلد میرے گھر میں بھی رونق ہو جائے گی، شکر ہے کہ کم سے کم تم نے شادی کے لیے حامی تو بھری،
انہوں نے خوشی سے اعلان کیا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے سلطان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیا تھا جو آپ مجھے بھی ساتھ لے جاتی؟ اب تو ماڈرن زمانہ ہے، لڑکے لڑکیاں خود ایک دوسرے کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہیں۔ وہ ماں کو چھیڑ رہا تھا۔ عفت بیگم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہمارے یہاں ابھی بھی وہی پرانا زمانہ ہے، انگوٹھی تمہارے منگیتر کے ہاتھ میں تمہاری ماں نے پہنائی ہے۔ سلطان کے چہرے پر خوشگوار تاثر پھیلا۔ ماہم اپنے موبائل میں تصویریں سوائپ کر رہی تھی۔ بھائی دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بھابھی، اس نے کہا۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تصویریں دکھاؤ، اس نے کہا۔ ماہم نے فوراً اپنا فون آگے بڑھایا۔ یہ دیکھیں، اس نے تصویریں دکھانا شروع کی۔ سلطان نے پہلی تصویر دیکھی اور دنگ رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تصویر میں عفت بیگم ایک لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہی تھی، مگر وہ لڑکی اروب نہیں تھی، وہ ماہی تھی، گلابی لباس میں، سجی سنوری، سر جھکائے بیٹھی۔ بھابھی ہیں، ماہم نے خوشی سے کہا۔ سلطان نے دوسری تصویر دیکھی، پھر تیسری۔ ہر تصویر میں ماہی تھی، اروب نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عفت بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے اروب کے ہاتھ میں انگوٹھی کیوں نہیں پہنائی؟ سلطان نے غصے سے کہا۔ آپ تو میری اور اروب کی بات طے کر کے گئی تھی نا؟ عفت بیگم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ارے ہاں، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ دراصل تمہاری پھپھو نے مجھ سے کہا تھا کہ اروب کی عمر ابھی کم ہے، فی الحال وہ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لیے اروب اور ماہی دونوں ایک برابر ہیں، اسی لیے میں نے ماہی کا رشتہ مانگ لیا۔ ماہی تو اروب کے مقابلے میں کئی زیادہ سمجھدار ہے۔ تمہاری ممانی نے فوراً ہاں بھی کر دی تھی۔ تمہیں کون سا کوئی محبت تھی اروب سے؟ تم تو بس اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ وہ عام سے انداز میں بات کر رہی تھی۔ سلطان کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا مذاق ہے امی؟ پہلے تو انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی نا، پھر انہیں یکدم اروب کی عمر سے کیا فرق پڑ گیا؟ اس کی آواز گمبھیر ہو گئی تھی۔ عفت بیگم نے شکوہ بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں حامی بھر لی تھی، مگر پھر عظمت نے بعد میں سوچا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے اسے کہا ہو کہ اروب کی عمر چھوٹی ہے، وہ ماں ہے، بہتر فیصلہ کر سکتی تھی۔ اور پھر سچ پوچھو تو مجھے خود شرمندگی ہوئی، ماہی بڑی تھی، اسے چھوڑ کر میں نے چھوٹی کا رشتہ کیوں مانگا؟ تمہاری پھپھو نے پہلے ہی بہت غم جھیلے ہیں، اب مزید کسی بات کا تماشا مت بنانا۔ اروب ہو یا ماہی ایک ہی بات ہے، دونوں ہی جتنی حسین ہیں۔ سلطان کی مٹھیاں بھیج گئی۔ عفت بیگم اور ماہم دوبارہ تصویریں دیکھنے لگیں۔ ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ سلطان دنگ رہ گیا، اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ سب ماہی نے کیا ہے، اس نے سوچا۔ اس کے ذہن میں وہ دن آیا جب اس نے ماہی کو اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اروب ابھی عمر میں چھوٹی ہے، ماہی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یقیناً یہ سب تم نے کیا ہے ماہی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سلطان نے سوچا، اسی نے میرے اور اروب کے درمیان آ کر یہ سب کیا ہے۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بھائی یہ دیکھیں، ماہم نے ایک تصویر دکھائی۔ تصویر میں ماہی مسکرا رہی تھی۔ اس میں بھابھی کتنی خوش لگ رہی ہیں، ماہم نے کہا۔ وہ ہمیشہ سے آپ کو پسند کرتی تھیں، اس نے مزید کہا۔ آپ کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا، اور اب تو وہ بہت زیادہ خوش ہیں، ماہم نے خوشی سے کہا۔ سلطان اچانک اٹھ کھڑا ہوا، اتنے غصے سے کہ کرسی پیچھے جا گرے۔ سلطان؟ عفت بیگم چونکی، مگر سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بامشکل اپنے آپ پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر ماہی کو جان لے لیں۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس نے سوچا، اس نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اس کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ میرے اور اروب کے درمیان آئی ہے، اس نے مٹھیاں بھینچی، اور اب خود بیٹھی انگوٹھی پہن رہی ہے۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا، میں اس سے انتقام لوں گا۔ اس نے سوچا، ضرور لوں گا، مگر اب وہ اس منگنی سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خاندان بھر میں بات پھیل چکی تھی، سب کے پاس منگنی کی تصویریں بھیجی جا چکی تھیں۔ اروب کی محبت پر ماہی کے لیے انتقام حاوی ہونے لگا، مگر پھر بھی اس نے آخری کوشش کے طور پر ماں سے پوچھا تھا، اگر میں کہوں کہ مجھے منگنی نہیں کرنی تو؟ اور جواب؟ عفت بیگم نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بند کر دو اپنے ڈرامے سلطان، آپ پھر سے شادی سے بھاگ دو۔ اتنی اچھی لڑکی ہے ماہی، تمہاری پھپھو بیوہ ہے، کیوں ان کی آہ لینی ہے تم نے؟ میں یہ منگنی ہرگز ختم نہیں کروں گی، اور اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو دوبارہ میری شکل نہیں دیکھو گے۔ تو وہ شدید غصے میں تھی۔ سلطان چند لمحے تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عفت بیگم اور ماہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ امی، بھائی کو کیا ہوا؟ ماہم نے پوچھا۔ عفت بیگم نے سر ہلایا۔ پتہ نہیں، شاید اس لڑکے نے ساری عمر کنوارا ہی رہنا ہے، انہوں نے کہا۔ اپنے کمرے میں سلطان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ ماہی، اس نے نام لیا، تم نے غلطی کی ہے۔ اس نے سوچا، اب اس کی سزا بھگتو گی۔ اس نے مٹھیاں بھیجیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلطان ولی کے ساتھ کھیلنے کی کیا قیمت ہے۔ اس کے دل میں صرف انتقام تھا، صرف انتقام۔
شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، گھر میں رونقیں تھیں، چہل پہل تھی۔ سلطان نے خود کو کاروبار میں مگن کر لیا، دن رات دفتر میں رہتا، گھر کماتا، مگر اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ مائی حیران تھی، اتنی جلدی؟ وہ سوچتی، سلطان نے ہاں کیسے کہہ دی؟ وہ تو عروب کے لیے آیا تھا، مگر اب ماہی کا دل خوشی اور خوف کی آمیزش سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کبھی خوش ہو جاتی، کبھی ڈر جاتی، مگر پھر اطمینان آ جاتا۔ ممانی جان نے خود کہا تھا کہ وہ میری اور سلطان کی بات پکی کرنا چاہتی ہیں۔ شاید سلطان کو پہلے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، شاید یہی میری قسمت تھی، وہ سوچتی، اور پہلے سے زیادہ مطمئن تھی۔ وہ اچانک منگنی پر پریشان ہو گئی تھی، مگر اب وہ جی بھر کر پاکستان کے کلچر کو انجوائے کر رہی تھی، رسومات میں حصہ لے رہی تھی۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ماہی کے کمرے میں رونقیں تھیں، سرخ بھاری کامدار لہنگا اور اس کے ساتھ قیمتی زیورات، یہ سب کچھ دیر پہلے ہی سلطان کے گھر سے اس کے لیے آیا تھا۔ ماہی کو یاد آیا، کل جو مہندی والی لڑکی آئی تھی، ہاتھ پکڑ کر مہندی لگانے لگی تو اس نے کہا تھا، دلہن کو خاص ڈیزائن لگاتی ہوں میں۔ لڑکی نے شرارت سے کہا۔ ماہی مسکرا دی، دیکھو میں نے تمہیں بہت دل سے مہندی لگائی ہے، لڑکی نے کہا، اور جگہ جگہ سلطان کا نام چھپا دیا ہے۔ ماہی شرم سے سرخ ہو گئے۔ رات نے شوہر سے کہنا کہ نام تلاش کرے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے اتنی جگہ لکھ دیا ہے کہ پوری رات نام تلاش کرتے ہی گزر جائے گی۔ ماہی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلطان کا خیال آیا تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ قبول ہے، ماہی نے دھیمی آواز میں کہا۔ رخصتی کا وقت آیا، ماہی کا دل ڈوبتا رہا۔ ہال میں جتنا ٹائم ہوتا ہے، سلطان کے ساتھ اسے بٹھایا گیا تھا۔ وہ سخت نروس رہی تھی، مگر سلطان ایک دفعہ بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ قرآن پاک کے سائے میں وہ رخصت ہو کر سلطان کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماہی کے وجود پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ بیٹھو ماہی، عفت بیگم نے کہا۔ ماہی سیج پر بیٹھ گئی، گھونگھٹ چہرے کے آگے گرا رکھا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ آئے گا، اس نے سوچا، کوئی تعریف کرے گا، مسکرائے گا۔ دروازہ کھلا، ماہی کا دل تیزی سے دھڑکا۔ بڑا شوق تھا نا تمہیں میری بیوی بننے کا؟ سلطان کی سخت آواز گونجی۔ ماہی چونکے، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ماہی نے گھونگھٹ اٹھا۔ سلطان سامنے کھڑا تھا، چہرہ سخت، آنکھوں میں غصہ لیے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ گھونگھٹ اٹھا کر، کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ تم بہت حسین ہو۔ ماہی کی سانس رک گئی۔ اپنے حسن سے مجھے غائل کرنا چاہتی ہو؟ سلطان نے طنز سے کہا۔ ماہی کا دل چکنا چور ہوا۔ وہ سیج پر بیٹھ گیا، بالکل ماہی کے سامنے۔ اس کے وجود سے اٹھتی حدت نے ماہی کو سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ لڑکیوں کے چیپ ہتھ کنڈے، سلطان نے کہا، سب سے واقف ہوں میں۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے سوچا تھا میں نہیں سمجھوں گا، سلطان نے کہا۔ تم نے جان بوجھ کر عروق کو راستے سے ہٹایا۔ سلطان کی آواز بوجھل ہوئی تھی۔ ماہی نے گھبرا کر پلکیں اٹھائیں۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، ماہی نے کمتی آواز میں کہا۔ چپ ہو جاؤ، سلطان یکدم دھاڑا۔ ماہی رو پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بولی۔ جھوٹ مت بولو، سلطان نے کہا۔ میں نے خود تمہیں اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ عروب چھوٹی ہے، میں غصے کا تیز ہوں، میری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے۔ یہ سب تم نے کہا تھا، اس نے یاد دلایا۔ ماہی کے اوسان خطا ہوئے، نہ جانے وہ کس غلط فہمی میں تھا، مگر ماہی نے صفائی دینی چاہی۔ کوئی مگر نہیں، سلطان نے سختی سے کہا۔ ماہی کا گلا خشک ہو گیا۔ تم نے بہت چالاکی سے کھیل کھیلا، سلطان نے کہا۔ عروب کو ہٹایا، خود دلہن بن کر یہاں بیٹھ گئی۔ ماہی کی ساری خوشیاں سے ایک پل میں ہی ختم ہو گئیں۔ تمہاری سزا یہی ہے، سلطان نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم میرے ساتھ کے لیے تڑپتی رہو گی، اس نے سرد آواز میں کہا۔ یہ ساتھ میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، اس نے مزید کہا۔ ماہی کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئیں، کیونکہ مجھے تم نہیں، عروب چاہیے تھی۔ سلطان نے آخری بار کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے ایسا کیسے سمجھ لیا کہ سلطان ولی محمد نے اسے پورے دل کے ساتھ اپنایا تھا؟ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، سرخ آنکھیں، بہتا کاجل۔ خاموشی سے میک اپ صاف کر کے ماہی نے کپڑے بدلے، سادہ سوٹ پہنا اور واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر رونے لگی۔ اس کی ساری خوشیاں، ساری امیدیں سب ختم ہو گئی تھیں۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ آخرکار نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تو چند پلوں میں وہ بے خبر ہو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر سلطان واپس آیا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور غصے میں تھا۔ جب اس نے بیڈ پر ماہی کو اطمینان سے سوتے دیکھا تو ایک آگ سے اس کے اندر بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے خبر سوئی ماہی کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اٹھو،
اس نے کہا۔ ماہی نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولتے ہوئے چونکی۔ تمہیں کس نے اجازت دی میرے بیڈ پر سونے کی؟ سلطان نے غصے سے کہا۔ ماہی کو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سلطان نے اسے بازو سے پکڑا اور اٹھایا۔ یہاں جاؤ، اس نے کہا، اسے صوفے کی طرف دھکیلا۔ اب یہی سونا، اس نے سختی سے کہا۔ آئندہ بیڈ پر میرے پاس مت سونا۔ ماہی دنگ رہ گئی۔ سلطان بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ماہی ساکت کھڑی رہی، اس کے بازو میں جلن ہو رہی تھی۔ جہاں سلطان نے اسے پکڑا تھا اس کے جسم کے دوسرے حصوں میں بھی جلن محسوس ہو رہی تھی جہاں جہاں اس نے چھوا تھا۔ اس نے خاموشی سے صوفے پر بیٹھتے ماہی نے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو پھر بہنے لگے خاموشی سے۔ رات بہت لمبی تھی اور ماہی کا دکھ اس سے بھی لمبا۔ کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی جب ماہی کی آنکھ کھلی۔ وہ انور صوفے پر تھی، اس کے پورے جسم میں درد تھا۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھی، گھر میں چہل پہل تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ماہی چونکی۔ بی بی جان، ملازمہ نے آواز دی۔ ماہی نے دروازہ کھولا۔ نیچے سب لوگ آپ دونوں کا انتظار کرے ہیں، ملازمہ نے کہا۔ آپ لوگ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ جائیں۔ ماہی نے سر ہلایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں کسی کو وہ خود پر بیتی داستان نہیں سنا سکتی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور سلطان باہر نکلا۔ وہ تیار تھا۔ اس نے ماہی کو دیکھا، وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ میرے ساتھ نیچے جانے کا شوق ہے، اس نے طنز سے کہا۔ ماہی خاموش رہی۔ دلہا دلہن کی طرح نا؟ سلطان نے مزید کہا۔ یہی تو حسرتیں ہیں تمہاری جن کے لیے تم نے میرا دل اجاڑ دیا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ماہی کو غصہ آیا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ واش روم میں گئی اور دروازہ بند کیا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی، سادہ شلوار قمیض، بال باندھے ہوئے۔ اس کے چہرے پر نئی دلہنوں والی کوئی خوشی نہیں تھی۔ سلطان موبائل ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلے تھے۔ سیڑھیوں اترتے سلطان نے دیکھا نیچے ٹیبل پر اروب بیٹھی تھی۔ وہ خوش تھی، چہک رہی تھی۔ سلطان کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ اروب وہ یہی تھی اس کے سامنے، اور وہ کسی اور کا شوہر بن چکا تھا۔ سلطان نے اپنا دھیان ہٹانا چاہا۔ وہ اتنا کم ظرف نہیں تھا کہ اپنی بیوی کی بہن کو غلط نظر سے دیکھتا۔ آ گئی تم دونوں، عفت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ سلطان نے خاموشی سے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ ماہی بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بھی تکلیف سے بھرا تھا۔ میں نے اس وقت ماں سے یہ کیوں کہا؟ وہ سوچنے لگی کہ اروب کی شادی نہ کریں، ابھی وہ چھوٹی ہیں۔ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میری شادی کریں۔ اس نے خود سے الجھنا شروع کیا۔ ماہی بیٹی، عفت بیگم نے پوچھا۔ سلطان نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ ماہی نے سر ہلایا۔ نہیں، میرا بیٹا بہت اچھی نیچر کا ہے، عفت بیگم نے مسکرا کر کہا۔ سلطان نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نے سوچا ہے، عفت بیگم نے کہا، تم دونوں ہی ذرا خشک مزاج ہو، کبھی بھی ہنی مون پر نہیں جاؤ گے، انہوں نے مزید کہا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اسی لیے میں نے خود ہی تم دونوں کی ٹکٹس بک کروا دی ہیں۔ سلطان یکدم چونک گیا۔ فی الحال میں کہیں نہیں جا رہا، اس نے سختی سے کہا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جسے ہنی مون پر جانا ہے وہ اکیلے ہی چلا جائے، سلطان نے مزید کہا۔ اس کے چہرے پر دولے والے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ ماہی شرمندہ ہو گئی۔ مجھے بھی ابھی کہیں نہیں جانا، اس نے دھیمے سے کہا۔ میرا تو سفر کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، اس نے مزید کہا، اسی لیے میں ابھی یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اروب نے خوشی سے کہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ شادی ہوئی ہے اور ہنی مون پر نہیں جاؤ گی؟ اروب نے کہا۔ تم اور سلطان بھائی ضرور جاؤ، اس نے مزید کہا۔ اور ابھی نہیں جاؤ گی تو پھر کبھی نہیں نکل پاؤ گی، اروب نے معصومیت سے کہا۔ میں نے تو ایسے ہی سنا ہے، سب مسکرانے لگے۔ اروب کی معصومیت بھری باتوں پر سبھی کو اس پر پیار آیا تھا۔ سلطان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اروب، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان کے دل میں پھر درد اٹھے۔ ماہی کو بے چینی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سلطان نے اچانک کہا۔ سب نے اسے دیکھا۔ اگر اروب کہتی ہیں، اس نے کہا، تو ہم چلے جائیں گے۔ ماہی کا دل اور زیادہ دکھ گیا، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ میں اوپر جاتی ہوں، اور جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کیا ہوا اسے؟ ماہم نے پوچھا۔ شاید تھک گئی ہے، عفت بیگم نے کہا، اور ہنی مون کے خیال سے اب پیکنگ بھی کرنی ہوگی، انہوں نے مزید کہا۔ سب نے سر ہلا دیا مگر سلطان خاموش تھا۔ اس کی نظریں اروب پر تھیں اور دل میں صرف یہی خیال تھا، کاش یہ ماہی نہیں اروب ہوتی۔ وہ بار بار اپنے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ عفت بیگم نے انہیں ہنی مون پر بھیجنے کا صرف کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے واقعی ان دونوں کی ٹکٹس کروا رکھے تھے۔ 2 روز بعد ہی ان دونوں کے ٹکٹس ملازمہ کے ہاتھوں انہوں نے کمرے میں بھجوا دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان کو ماہی کے ہمراہ گھر سے نکلنا پڑا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے سلطان کی بیزاری کی انتہا ہو چکی تھی۔ سلطان آگے چل رہا تھا، ماہی اپنا سامان گھسیٹتے ہوئے پیچھے۔ شاید یہ بہتر ہو جائے، ماہی نے سوچا، شاید وہ مجھ سے اچھا سلوک کرے، مگر سلطان نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔
لائٹ میں بھی وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے بیٹھا رہا، ماہی کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ ماہی نے اپنا سامان اوپر رکھنے کی کوشش کی، بمشکل وہ اپنے بھاری بھرکم بیگ کے اوپر رکھ پائی تھی۔ سلطان نے مدد نہیں کی۔ ماہی کو تکلیف ہوئی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ان کا 5 دن کا اسپین کا ٹور تھا۔ جس وقت وہ لوگ اسپین پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ماہی نے باہر کا نظارہ دیکھا، اس کی نگاہوں میں حیرت تھی۔ آج سے پہلے نہ تو اس نے کبھی جہاز میں سفر کیا تھا اور نہ ہی کبھی ملک سے باہر گئی تھی۔ ملک تو کیا، وہ تو کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں گئی تھی۔ اسے یہ سب کچھ اچھا لگتا اگر سلطان کے چہرے پر ذرا سی نرمی ہوتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی دوسرے ملک میں آئی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے، اس نے سوچا، مگر سلطان کا چہرہ ہنوز سخت تھا۔ ہوٹل پہنچنے کمرے میں سلطان نے اپنا بیگ پھینکا اور باہر نکل گیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، اس نے سرسری سے کہا۔ ماہی وہیں رہ گئی، وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ فلائٹ کی تھکاوٹ کا اثر تھا یا کیا، وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلی تو بغیر کچھ کھائے پیے ہی سو گئی، اور اگلی صبح جب جاگی تو ایک دفعہ پھر سلطان سے کمرے سے باہر تھا۔ ماہی اٹھی، اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ نیچے لابی میں لوگ تھے مگر سب اسپینش میں بات کر رہے تھے۔ ماہی کو سمجھ نہیں پائی، اس کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ اجنبی ملک، اجنبی ماحول میں اسے شدید اینگزائٹی ہو رہی تھی۔ اس کے پاس سلطان کا نمبر بھی نہیں تھا، اور یہاں دوسرے ملک میں کال کس طرح کی جاتی ہے اسے اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ روحان سی ہونے لگی، انگلیاں مسلتے وہ وہیں لابی کے کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دل بھاری ہونے لگا۔ کچھ دیر سلطان لابی میں داخل ہوا، اس نے ماہی کو دیکھا۔ ماہی کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جیسے ہی اس نے سلطان کو دیکھا وہ پھوٹ پڑی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ وہ رو رہی تھی۔ سلطان رک گیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماہی کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلطان کو پہلی بار شرمندگی ہوئی، اس نے اسے انجان ملک میں انجان جگہ پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں کرنسی چینج کروانے گیا تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ پہلی بار اس کی آواز میں نرمی تھی۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہوگی، اس نے مزید کہا۔ ماہی کو اور زیادہ رونا آ گیا۔ میں اس ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ بولی۔ میں تو کبھی اپنے شہر سے باہر بھی نہیں گئی، پلیز مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ سلطان نے آہستگی سے ماہی سے کہا۔ میں اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اس نے آنسوؤں کے درمیان ہی کہا تھا۔ سلطان نے گھڑی دیکھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اسے افسوس ہوا وہ کل سے بھوکی تھی۔ چلو، اس نے کہا، اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے گیا۔ ماہی نے کھانا آرڈر کیا، ویٹر نے کھانا سامنے رکھا تو جلدی جلدی کھانے لگی۔ سلطان خاموش تھا۔ جب ماہی نے کھانا ختم کیا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ سلطان، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سلطان نے اسے دیکھا۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ماہی نے کہا، تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یکدم اس کا لہجہ پھر خشک ہو گیا۔ اروپ کی تصویر اس کے ذہن میں آئی اور اس کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ ماہی کو افسوس ہوا، میں نے یہ بات کیوں کی، اس نے سوچا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوٹل واپس آ گئے۔ ان کا 5 دن کا ٹور تھا۔ ہر روز وہ کہیں نہ کہیں جاتے مگر دونوں خاموش رہتے۔ ساحل پر، میوزیم میں، بازاروں میں۔ ماہی کچھ کہنا چاہتی مگر سلطان کا رویہ اسے روک دیتا۔ سلطان اپنے فون میں مصروف رہتا یا دور کسی جگہ کو دیکھتا رہتا۔ ماہی تنہا محسوس کرتی۔ اسے افسوس ہوتا کہ آخر وہ یہاں آئی ہی کیوں۔ پاس گئے کپل محبت سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ تھامے گھوم پھر رہے تھے۔ ایسے میں ماہی کو اپنا مزید اکیلا محسوس ہوتا۔ یہ ان دونوں کی پیرس میں آخری شام تھی۔ سمندر کنارے وہ دونوں بیٹھے تھے، سورج ڈوب رہا تھا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، ماہی نے سوچا مگر پھر سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا، دور دیکھ رہا تھا۔ ماہی کے دل میں درد اٹھا تھا۔ یہ ساتھ، اس نے سوچا، یہ ساتھ جھوٹا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، جب میں واپس جاؤں گی، اس نے سوچا، تو میں اروب سے بات کروں گی اور وہ کھلا لے لوں گی تاکہ سلطان اور اروب ایک دوسرے سے شادی کر سکیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے انہیں روک لیا۔ سلطان نے نہیں دیکھا، وہ ابھی دور دیکھ رہا تھا، شاید اروب کو سوچ رہا تھا۔ اس کا رویہ ماہی کے ساتھ بدل ضرور گیا تھا۔ وہ نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا، اس کے کھانے پینے اور باقی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ناخوش لگتا تھا۔ واپسی کی فلائٹ میں بھی خاموشی تھی۔ ماہی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی بادلوں کو۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ تھا، ایک درد بھرا فیصلہ، مگر وہ جانتی تھی یہ ضروری تھا، سلطان کی خوشی کے لیے اور شاید اپنے دل کے سکون کے لیے بھی۔ اسپین سے واپسی کے بعد سلطان کا رویہ مزید لیا دیا ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں رہتا مگر ماہی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ماہی کوشش کرتی، کبھی کھانا بنا کر لاتی، کبھی اس کے کپڑے سنبھالتی، مگر سلطان کا چہرہ ہمیشہ سخت رہتا۔ ایک شام ماہی سلطان کی شرٹ پریس کر رہی تھی، بہت احتیاط سے۔ اسے عفت بیگم نے بتایا تھا کہ یہ شرٹ سلطان کی فیورٹ ہے۔ وہ بڑے دل سے اسے استری کر رہی تھی مگر
صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان چوکا، گرم استری شرٹ پر لگ گئی، کپڑا جل گیا۔ ماہی بری طرح سے گھبرائی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے سوچا۔ وہ شرٹ کو دیکھتی رہی، تبھی سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی شرٹ ماہی کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے شرٹ ماہی کے ہاتھ سے لی۔ شرٹ کے درمیان میں بڑا سا شگاف واضح ہو گیا۔ ماہی نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ غلطی سے۔ غلطی؟ سلطان کی آواز تیز ہوئی۔ تم کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتی، اس نے غصے سے کہا۔ مجھ پر یہ احسان کیوں کر رہی ہو؟ اس نے مزید کہا۔ میں نے کہا تھا تم سے کچھ کرنے کو؟ اس کی آواز سخت تھی۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بس۔ وہ رک گئی۔ بس کیا؟ سلطان نے کہا۔ مجھ پر احسان کرنا چاہتی تھی تاکہ تم سے محبت کرنے لگوں؟ اس نے طنز کیا۔ ماہی کا دل بھر آیا۔ یہ سب فالتو حرکتیں بند کرو، سلطان نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہی وہیں کھڑی رہ گئی، آنسو بہنے لگے۔ اب زندگی بھر، اس نے سوچا، سلطان میرے ساتھ یہی رویہ رکھے گا، مگر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹھ گئی۔ محبت اپنی جگہ، اس نے سوچا، مگر میری عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی دو محبت کرنے والوں کو جدا کروں۔ اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا، اس نے سوچا، کہ سلطان عروب سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں تو میں کبھی یہ شادی نہ کرتی۔ اگلے دن ماہی اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ عروب یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، چہکتی ہوئی۔ ماہی، اس نے خوشی سے کہا۔ ماہی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ عروب، اس نے کہا، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ ہاں ماہی، بولو نا، عروب نے کہا۔ اوپر چلتے ہیں، ماہی نے کہا تو دونوں عروب کے کمرے میں چلی گئیں۔ کیا بات ہے ماہی؟ عروب نے حیرت سے پوچھا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، اس نے مزید کہا۔ تمہارے چہرے پر نئی دلہنوں والی کوئی خوشی نہیں ہے، عروب نے نوٹ کیا۔ تم اسپین گھوم کر آئی ہو، وہاں سے آنے کے بعد تو ہر کوئی بہت خوش ہوتا ہے، عروب نے کہا، مگر تم ابھی بھی اداس ہو۔ ماہی کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہہ نکلے۔ برداشت کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ ماہی، عروب گھبرا گئی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ماہی نے رو کر کہا۔ کیا؟ عروب حیران تھی کہ تم اور سلطان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ ماہی نے کہا، میں کبھی بھی تم دونوں کے درمیان نہ آتی، اس نے مزید کہا۔ عروب دنگ رہ گئی۔ یہ کیا بات کر رہی ہو ماہی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ میں تو سلطان بھائی کو بھائی جیسا سمجھتی ہوں، آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ عروب نے کہا۔ مائی نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، عروب نے مزید کہا، اور اسی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ ماہی کی سسکیاں رک گئی۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں آپی، عروب نے کہا، یہاں پاکستان میں سب لوگ بہت اچھے ہیں، میری ایک لڑکے کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، عروب نے جھجکتے ہوئے سے بتایا۔ ماہی حیران رہ گئی۔ کون ہے وہ لڑکا؟ اس نے پوچھا۔ عروب نے اپنا فون نکالا۔ یہ دیکھیں، اس نے تصویر دکھائی۔ تصویر میں ایک ہینڈسم سا لڑکا تھا، اچھا لگ رہا تھا۔ یہ فرحان ہے، عروب نے کہا، میری یونیورسٹی میں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، عروب نے شرماتے ہوئے کہا۔ ماہی نے اسے دیکھا۔ اچانک عروب چونکی۔ لیکن آپ نے سلطان بھائی والی بات کیوں کی؟ اس کی آواز میں خدشے لہرا رہے تھے۔ ماہی نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ دراصل تم دونوں کی منگنی ہوئی تھی نا، اور اس کے بعد سلطان کی شادی مجھ سے ہو گئی۔ میرے دل میں اکثر یہ خیال آتا تھا کہ کہیں میں نے تمہارے حق میں ڈاکہ تو نہیں ڈالا، بس اسی لیے میں نے تم سے پوچھا۔ ماہی نے وہ مشکل بات بنائی تھی۔ عروب چند لمحوں تک ماہی کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستگی سے اپنا سر ہلا دیا تھا۔ ماہی کو اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے سوچا، میں نے کتنا غلط سوچا تھا۔ تو سلطان، اس نے خود سے کہا، وہ جھوٹا تھا۔ ماہی، تم ٹھیک ہو؟ عروب نے پوچھا۔ ہاں ہاں، ماہی نے جلدی سے کہا۔ میں بس۔ وہ رک گئی۔ بہت خوش ہوں تمہارے لیے، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ عروب مسکرا دی۔ شکریہ ماہی، اس نے کہا۔ ماہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، اس نے کہا۔ ابھی؟ عروب نے پوچھا۔ ہاں، ماہی نے کہا، اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر ماہی نے گہری سانس لی۔ عروب سلطان سے محبت نہیں کرتی، اس نے سوچا، تو پھر سلطان نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ماہی کے دل میں غصہ آیا، مگر ساتھ ہی درد بھی تھا۔ سلطان، اس نے سوچا، تم نے مجھے کیوں سزا دی جس جرم کی میں قصوروار نہیں تھی؟ وہ واپس سلطان کے گھر چلے آئی، مگر اب اس کے دل میں صرف سوال تھے، بہت سارے سوال۔ ماہی نے فیصلہ کر لیا تھا، آج میں سلطان سے فائنل بات کر لوں گی۔ اس نے سوچا۔ وہ تیار ہو کر سلطان کے آفس کی طرف نکل گئی۔ آج میں اسے کہوں گی، اس نے دل میں سوچا، اگر وہ مجھے رکھ کر خوش نہیں ہے تو مجھے طلاق دے دے، مگر اس سے پہلے ایک بار عروب سے پوچھ لیں۔ اس نے سوچا، اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ آفس کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ماہی رک گئی۔ یہ عروب کی آواز ہے۔ وہ ساکت ہوئی، اگلے لمحے سناٹے میں رہ گئی۔ عروب کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں پاکستان آئی تھی تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، عروب کہہ رہی تھی۔
میں وہاں اپنے والدین کے ساتھ بہت خوش تھی، اس نے مزید کہا، مگر ایک دم سے ماحول تبدیل ہونا، سب کچھ بدل جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ماہی سن رہی تھی۔ مگر یہاں آپ سب نے میرا بہت خیال رکھا، اروپ نے کہا۔ پہلی بار آپ مجھ سے ملے تو آپ نے مجھے بہت متاثر کیا، اروپ نے کہا۔ ماہی کا دل دھڑکنے لگا۔ میں اپنے ہر کام کے لیے، ہر مسئلے کے لیے آپ کو آواز دے دیتی تھی، اروپ نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ ماہی نے سانس روک لی۔ اور محبت کا اظہار تو کبھی آپ نے بھی مجھ سے نہیں کیا۔ کل جب ماہی نے مجھ سے وہ سوال کیا کہ کیا میں اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ماہی نے مجھے ڈال دیا، مگر میں جانتی ہوں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اور اس کی وجہ میں ہوں۔ یہ بات مجھے کل پتہ چلی، اروپ نے کہا۔ ہم لوگ بس ایک دو دفعہ ہی تو ملے، اس نے مزید کہا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا آپ کو میرے کسی عمل سے لگا کہ آپ سے محبت کرتی ہوں؟ میں آپ سب کو اپنا سمجھتی تھی، اس لیے سب سے بے تکلفی سے بات کرتی رہی۔ میری اور آپ کی منگنی آپ کی والدہ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ہی آ کر امی سے کچھ بات کی اور دونوں نے مل کر میری جگہ ماہی کے ساتھ آپ کا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ خوشی تھی، کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو میں نے اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو پھر آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا؟ اروپ نے سوال کیا۔ کیا ماہی کو چھوڑ دیں گے؟ ماہی کا دل بیٹھ گیا۔ ماہی نے مجھے آپ سے دور نہیں کیا، اروپ نے کہا۔ نہ ہی ماہی نے نہ امی کو کہا تھا کہ میری آپ سے شادی نہ کروائیں۔ وہ تو امی کو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اروپ کی عمر ابھی کافی چھوٹی ہے۔ اروپ کی آواز میں دکھ تھا، اور وہ پاکستان کے ماحول میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہے۔ آپ ماہی سے بدگمان مت ہوں، اروپ نے کہا۔ اگر آپ ماہی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تبھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں آپ کو صرف اپنے بھائی کے روپ میں دیکھتی ہوں۔ ماہی سائڈ میں ہوگی۔ دروازہ کھلا، اروپ باہر نکلی اور ماہی کو دیکھے بغیر تیزی سے چلی گئی۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے سوچا۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے سلطان کی آواز آئی، وہ فون پر بات کر رہا تھا، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر۔ سلطان کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت تکلیف دی ہے۔ ماہی نے سانس روکی۔ یہ سچ ہے کہ جب میں نے اروپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے اچھی لگی، سلطان نے کہا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ماہی کا دل دکھا، مگر میری محبت ایسی کوئی شدید طوفانی نہیں تھی، سلطان نے کہا۔ جتنا میں نے ریئیکٹ کیا، وہ رکا۔ مجھے تو بس اس بات پر غصہ تھا کہ ماہی نے میری ہی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس نے میرا رشتہ اروپ کے ساتھ نہیں ہونے دیا۔ سلطان کی آواز میں پچھتاوا تھا، مگر آج یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ ماہی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں خود بہت زیادہ شرمندہ اور پریشان ہوں۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ وہ دوسری جانب اپنے دوست کی بات سن رہا تھا۔ پھر سلطان نے کہا، ماہی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی ہیں۔ ماہی کے آنسو بہنے لگے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا ہوں، سلطان نے کہا، کیونکہ وہ میرے دل میں اپنی جگہ بنانے لگی تھی۔ ماہی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب میں کس منہ سے اس سے کہوں؟ سلطان نے کہا کہ جو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اروپ سے محبت کرتا ہوں، دراصل وہ تو صرف ایک فیلنگ تھی۔ اصل محبت تو مجھے اپنی بیوی سے ہے، جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں۔ ماہی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سلطان فون پر تھا۔ اس نے ماہی کو دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ ماہی؟ وہ حیران تھا۔ ماہی خاموش تھی، آنسو بہ رہے تھے۔ سلطان نے قدم بڑھایا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی، اس نے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ ماہی نے اسے دیکھا۔ میں نے سب سن لیا، اس نے کہا۔ سلطان رک گیا۔ اروپ نے بھی جو کہا، ماہی نے کہا، اور آپ نے بھی۔ سلطان نے سر جھکا لیا۔ مگر ماہی نے کہا، کیا واقعی؟ وہ رک گئی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں، اس نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے بہت دیر سے یہ جانا، اس نے کہا، مگر ہم میں جانتا ہوں۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، سلطان نے کہا۔ اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ۔ ماہی مسکرا دی۔ سلطان نے آہستگی سے اسے گلے لگا لیا۔ آخرکار ان دونوں کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے، اور بس کچھ ماہ بعد ہی وہ گلابی سی شام ہوتی جب ماہی آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ گلابی جوڑا پہنے اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ جلدی چلو، سلطان نے کہا، اروپ کا نکاح ہے اور ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ ماہی کے پاس آیا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اس نے کہا۔ ماہی شرما گئی۔ چلیں، اس نے کہا۔ دونوں ایک ساتھ نکاح کی تقریب میں داخل ہوئے تھے۔ تقریب شاندار تھی۔ اروپ خوبصورت لگ رہی تھی۔ فرحان اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مسکرا رہا تھا۔ نکاح ہو گیا تو اروپ ماہی سے گلے ملی۔ آپ کو پتا ہے نا، اروپ نے کہا، رخصتی کے بعد میں لندن چلی جاؤں گی۔ فرحان کی ساری فیملی وہیں رہتی ہے، اسے مزید کہا۔ ماہی نے سر ہلایا۔ ہاں، ہم اداس ہو جائیں گے، اس نے کہا۔ تم ساری زندگی لندن میں رہی، ماہی نے کہا، مگر جب تم پاکستان آئی تو تم ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہو۔ اروپ مسکرائی۔ نہیں، اس نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی لندن میں گزاری، میں وہاں خوش رہوں گی۔
اس نے کہا، لیکن میں آپ سب کو بہت یاد کروں گی۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ماہی نے دل ہی دل میں اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ اس رات وہ دونوں چھت پر کھڑے تھے، ستارے چمک رہے تھے۔ تھک گئی؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، ماہی نے مسکرا کر کہا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شکر ہے، اس نے کہا، کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ماہی نے اس کی طرف دیکھا۔ شکر ہے کہ آپ نے سچ جان لیا۔ سلطان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس نے کہا۔ ماہی نے مسکرا دیا۔ اور میں آپ سے، اس نے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کی محبت کی کہانی مکمل ہو گئی۔